قرآن کریم کی آیت سے ہم آج کے اس موضوع کو متعین کرتے ہیں۔ 15 منٹ میں بہت ساری باتیں آپ کو بتانا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، واولی الامر منکم۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع امت اور قیاس جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، اور جو اس دین مذہب میں تفقہ فی الدین حاصل کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے فقہ کو مدون کیا اور تدوین کی اور ایمان اور اسلام کو جمایا، ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ قرآن فرماتا ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ بعض لوگ، بعض ایسے فرق باطلہ اور بعض ایسے مذاہب اور بعض ایسے مذاہب کو ماننے والے ہیں جو قرآن اور حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن فقہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، اجماع امت کو محسوس نہیں کرتے، اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ اکثر نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب، بعض لوگ ہیں جو ہم سے کچھ مسائل پوچھتے ہیں اور ہمیں اپنے دین مذہب پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ایک زمانے سے عمل کرتے آ رہے ہیں، اس کے اندر کچھ سوالات وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ پریشانی پیش آتی ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے جوابات دیں۔ تو آج کی ہماری اس محفل اور اس بیان کا خلاصہ یہی ہوگا کہ بعض فرق جو ہماری اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو چھیڑتے ہیں اور کچھ پریشان کرتے ہیں، ان کو سلیقہ اور طریقہ بتایا جائے گا کہ ان سے کیسے نمٹا جائے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات یہ بتاؤں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کے متعلق اگر میں کچھ سوالات کروں تو نماز کو صرف اور صرف نماز کو حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، فقہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج کا یہ ٹاپک بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ ایک جماعت، تبلیغی جماعت کی ایک جماعت کسی مسجد میں گئی، وہ مسجد غیر مقلدین کی تھی، یعنی تقلید نہ کریں گے ہم کسی کی، کسی امام جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ صرف 4 ائمہ نہیں گزرے ہیں، بلکہ اسلام اور دین کو سمجھانے کے لیے اپنی اپنی رائے کو پیش کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے موافق ایسے 300 مجتہدین گزرے ہیں۔ مشہور ہوئے یہ 4، یہ بات سمجھے کہ ایسے 300 مجتہدین، اور کون سے زمانے میں؟ زمانہ بھی سمجھے، وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانے کی ذمہ داری لی کہ میں اس زمانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہم خطبے میں ہر جمعہ سنتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ 100 سالہ، اس کے بعد والا تھوڑا گیا گزرا زمانہ، اس کے بعد والا تھوڑا اور نیچے والا زمانہ، اس کے بعد کے سالوں کی تو گارنٹی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لی بھی نہیں، قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، لیکن 300 سال کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین زمانہ۔ اس زمانے میں آنے والے یہ 4 ائمہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیشن گوئیاں دی تھی، اس بہترین زمانے میں انہوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر محنت کر کے سارے دین کو جمع دیا اور متعین کر دیا، اور اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لے کر صحیح دین کو بالکل لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی اور دلائل کو لکھ دیے۔ اب آج کل کچھ 50 سال سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اتنے زمانے سے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، غلط ہے، اور جو کئی اور مسائل میں بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہے یہ اہل سنت والجماعت کے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ فقہ کو مانتے ہیں، ہم تو نماز کو حدیث سے پڑھتے ہیں، قرآن فقہ سے نہیں۔ دیکھیے واضح طور پر ایک جماعت کا میں مسئلہ سنا رہا تھا
کہ ایک جماعت کسی غیر مقلد اور اہل حدیث جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مسجد میں جا کر کے ٹھہری۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعے سے ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ اہل حدیث یا غیر مقلدیت جو کہ آج زور پر ہمارے نوجوان اہل سنت والجماعت کے جو نوجوان ہیں ان حضرات کے لیے ایک مشکل پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور کچھ سوالات لے کر پھرتے ہیں۔ بعض لوگ تو کتاب بھی لے کر پھرتے ہیں کہ اس کتاب میں فلاں فلاں سوال ہے، ہمیں اس کا جواب دیں، تو میں اس کا بھی جواب آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ ہم دلیل کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے، ایک عام انسان کی عقل میں بھی یہ بات آنے والی ہے۔ حالانکہ یہ دور ایسا نہیں ہے، آپ اس بات کو بھی سمجھیں، یہ دور ایسا نہیں ہے کہ میں مسلک کے فرق کو سمجھا کر لوگوں کو الجھا کر رکھ دوں۔ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس سٹیج پر بیٹھ کر یا پھر اس کرسی پر بیٹھ کر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم مشن ہے وہ مشن یہ تھا کہ لوگوں کو شیر و شکر بنا کر اللہ کے رسول گئے تھے، اتفاق اور اتحاد کا درس دے کر گئے تھے۔ وہ 400 سال 500 سال سے جو آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے ان لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دے کر گئے تھے۔ میں یہ کرسی سے وہ چیز کروں، لیکن لوگ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے معصوم بھولے بھالے نوجوان جو کہ ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ مدرسے میں داخلہ نہیں لیے، احادیث کا اتنا درس ان کے پاس نہیں ہے، قرآن کی اتنی فہم ان کے پاس نہیں ہے، قرآن کو وہ لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں، بس ترجمہ کبھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر کو پڑھتے نہیں ہیں، حدیث میں پھر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان نوجوان کو ستانے کی بات آتی ہے۔ تو بہرحال موقع اس بات کا نہیں تھا، لیکن میں بتاؤں گا ضرور۔ دیکھیے وہ جماعت جو کسی مسجد میں چلی گئی تو وہاں کے لوگوں نے جماعت والوں کو بٹھایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر ہمیں ایک سوال کا جواب دو۔ کیا سوال کیا انہوں نے کہ بھائی جماعت والوں سے سوال کیا، تمہاری نماز تو خود درست نہیں ہے، تم لوگوں کی نماز درست کرانے کے لیے چلے ہو، پہلے اپنی نماز درست کرو پھر لوگوں کی نماز کو درست کرنا۔ تو جماعت والے بیچارے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور چند کتابیں اس کی تعلیم کرتے ہیں، نماز وغیرہ کے احکامات وغیرہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے ہماری نماز اگر درست نہیں ہے تو ہم نماز کو اپنی درست کر لیتے ہیں، ہم اپنی نماز کو درست کر لیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، اس کے بعد ان جماعت والوں میں کوئی عالم دین نہیں تھا، اور وہ بڑی سمجھدار جماعت تھی۔ وہ جماعت والوں نے کسی عالم دین سے سوال کیا کہ بھئی ہمیں فلاں مسجد میں ہم گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز درست نہیں ہے، پہلے اپنی نماز درست کرو پھر تم جو ہے نا دوسروں کی نماز درست کرنے کے لیے آنا۔ تو ہم نے حامی بھر لی کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نماز کو درست کریں گے۔ تو عالم دین نے کہا کہ بھئی مولانا نے کہا کہ وہ خود نماز کو سکھائیں گے، ہاں وہ امام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہم کو نماز سکھائیں گے۔ تو عالم دین نے کہا کہ بھئی تم اپنے میں سے کسی ایک کو متکلم بنا لینا اور کچھ سوالات ان سے نماز پہ کر لینا، وہ پہلے نماز تمہیں سکھا دیں گے قرآن اور حدیث سے، پھر آگے بڑھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑے سمجھدار جماعت والے تھے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اہل حدیث کی مسجد میں وہ جماعت ٹھہری تھی، غیر مقلد جس کو کہتے ہیں۔ وہاں پر جا کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ امام صاحب جب عصر میں آئے تو عصر کی نماز کے بعد امام صاحب کو انہوں نے گھیر لیا، بٹھا کر کے کہا کہ امام صاحب ہماری نماز درست نہیں ہے، لہٰذا اب ہم اپنی نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں نماز کو سکھا دیں پھر اس کے بعد ہم دوسروں کی نماز کو درست کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو تم اپنی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ تو وہ بڑے سمجھدار جماعت والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی نماز تو شروع رفع یدین سے نہیں ہوتی، نماز شروع کہاں سے ہوگی؟ نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ نماز رفع یدین سے شروع ہوتی ہے؟ ارے نماز شروع ہوگی تکبیر سے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز میں ٹھہریں گے کیسے؟ ٹھہرنے میں آپ ہمیں ایک حدیث لکھوا دیں کہ ہمارے پیروں کے درمیان جگہ کتنی رہنی ہے، ہم پیروں کو اس طریقے سے ٹھہریں، یہاں پر رکھ کے۔ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز میں کیسے ٹھہروں گا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا بھی دوں، جماعت والوں نے سوال کیا کہ میں نماز میں اس طریقے سے ٹھہروں گا اکیلے؟ آپ دیکھیں اچھا نہیں لگتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے، یا پھر میں ادب کے ساتھ اس طریقے سے ٹھہروں؟ حدیث لکھوا دیں کہ میں نماز میں کس طریقے سے ٹھہروں گا۔ غور کریں، پہلے ایک ہی مسئلہ ہم درست کر لیتے ہیں نماز کا،
پھر ہم رفع دین پہ بات کریں گے اور بھی مسائل پہ بات کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ حدیث تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کیسے ٹھہرا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ حدیث نہیں ملتی ہے تو ہم جو نماز میں تکبیر کہتے ہیں، آپ غور کریں، دیکھیں جماعت والوں نے سوال کیا، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اکیلے میں تکبیر کو زور سے کہوں گا اللہ اکبر یا آہستہ کہوں گا؟ زور سے کہوں گا یا آہستہ کہوں گا؟ زور سے اگر کہوں گا تو اس پر ایک حدیث لکھوا دیں، نہیں اگر میں آہستہ کہوں گا تو اس پر ایک حدیث لکھوا دیں، کیونکہ وہ جماعت ٹھہری تھی، غور کریں، غیر مقلد اور اہل حدیثوں کی مسجد میں۔ وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو مانیں گے، وہ فقہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث کو مان کر اپنی نماز کو درست کر لیتے ہیں، پھر آگے ہماری جماعت چلے گی۔ قرآن اور حدیث سے ہماری نماز کو درست کرا دیں، ہم نماز پڑھیں گے اور آپ سے نماز کو سیکھ کر پھر دوسروں کو سکھائیں گے۔ ہم تو اپنا جماعت والے بوریا بستر بھی ہمارا اپنا ساتھ لائے ہیں، کھانا پینا بھی ہمارا ساتھ ہے، جب تک آپ ہماری نماز کو درست نہیں کریں گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ دوسرے مسئلے پر انہوں نے کہا کہ یہ مسئلے کی حدیث تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ اکیلے میں امام زور سے اللہ اکبر کہے یا پھر آہستہ کہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس میں جو میں تکبیر کہہ رہا ہوں یہ تکبیر کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا پھر نفل ہے؟ تو اس نے کہا کہ تکبیر کہنا تو فرض ہے، ٹھیک ہے حدیث لکھوا دیں، فرض کا لفظ حدیث میں کہاں پر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرض کا لفظ تو نہیں آیا، پھر کہاں سے پڑھا تھا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھئی کہاں سے پڑھے تھے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا امام صاحب اہل حدیث کا ہدایہ میں پڑھا تھا۔ ہدایہ یہ فقہ کی احناف کی مضبوط ترین کتاب ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہو رہا ہے، دلیل کے اوپر بات ہو رہی ہے اہل حدیث سے اور غیر مقلد سے کہ نماز ہماری درست کر دیں۔ آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے رفع دین کے پاس، رفع دین کر لو، بھئی نماز تو شروع ہو رہی تکبیر سے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، پہلے یہ بتائیں۔ چوتھا سوال، 3 سوال کے اوپر کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی۔ چوتھا سوال، بھئی دیکھیے امام کے پیچھے ہم 17 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ کتنے رکعت نمازیں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ فرض 17۔ غور کریں آپ، 4 4 8 4 12، ظہر عصر عشاء 12 رکعت، اور مغرب کی 3 اور فجر کی 2، 17 رکعت۔ 17 رکعت میں ہم امام کے پیچھے 6 رکعت میں جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے تو 6 رکعت میں ہم امام صاحب اللہ اکبر زور سے کہے گا اور مقتدی آہستہ کہے گا، یہ حدیث بتا دیں۔ چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ 6 رکعت میں امام صاحب کے پیچھے اللہ آمین بالجہر زور سے پڑھیں گے اور یہ آہستہ کہیں گے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب کے سب آہستہ پڑھیں گے۔ یہ آپ بتا دیں کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی مرفوع حدیث نہیں آتی جس کے اندر ہم جواب بتائیں۔ تو پھر کہاں سے پڑھے تھے؟ تو فقہ سے پڑھے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ آپ نہیں بتاتے ہیں تو پھر آپ یہ ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک حدیث ہے وہ سکھانے کے لیے تھی لیکن اس کا غلط مطلب لے لیا گیا، اس کو بھی میں بتاتا ہوں۔ میں ابھی مسلک شافعی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلک شافعی سر آنکھوں پر، کیونکہ فقہ کے بہترین امام ہے مسلک شافعی، وہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رفع دین کریں گے۔ اگر ان کے پاس اجماع امت اور قیاس ہے، جو 2 اور دلیل بنتے ہیں قرآن اور حدیث کے مسائل کے سمجھنے کے لیے، تو وہ تو درست ہے، لیکن غیر مقلد اور اہل حدیث صرف اور صرف دلیل مانتے ہیں قرآن اور حدیث کو۔ تو امام صاحب سے سوال ہے غیر مقلد کے کہ آپ دلیل سے جواب دے دیں، ہمیں نماز ہی سکھا دیں پہلے، بعد میں مسائل کی بات ہوگی۔ نماز میں انہوں نے کہا کہ بھئی امام کے پیچھے 6 رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو آمین صرف 6 رکعت میں زور سے پڑھتے ہیں، باقی 11 رکعت میں آہستہ آمین پڑھتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا،
ارے آپ نے غور کیا ہے نا کہ 6 رکعت میں آمین بالجہر آمین، میں نے کہا کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ 6 رکعت میں زور سے آمین۔ ایک مرتبہ غلطی سے میں بھی چلا گیا تھا کسی غیر مقلد اور اہل حدیث کی مسجد میں، ہمارے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے سوالات سنا رہے ہیں کہ ہمیں بتا دو کہیں پر رفع دین، میں بھی اہل سنت والجماعت بن جاؤں گا، تو مجھے مجبوراً یہ سنانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں نہیں سناتا تھا یہ سوالات آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اگر غیر مقلد اور اہل حدیث آپ کے پاس آئے تو آپ اس طریقے سے سوال کریں جو میں نے سوالات سکھا رہا ہوں۔ اگر ذہن میں نہ رہے تو مفتی زاہد آفیشیل یوٹیوب پہ یہ بیان آپ کو مل جائے گا۔ یہ بیان چیلنج کے طور پر ہے کہ یہ بیان کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتے ہیں۔ اہل حدیث اور غیر مقلد حدیث کی کتاب سے قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا دار و مدار میں آپ کو بتا رہا ہوں، فقہ کے بغیر اور تقلید کے بغیر ایک آدمی 4 قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ساری زندگی تو دور کی بات ہے۔ بھئی سچا مذہب کوئی ہوگا تو ہر مسئلے کا جواب دے گا نا۔ 4 مسائل کو رٹ کے صرف جواب دینے والے کو سچا مذہب کس نے کہا؟ میرا سوال ہے 4 مسائل آمین بالجہر، وہ بھی 6 رکعت میں، 11 رکعت میں کیوں آہستہ کہتے ہیں آپ؟ کس حدیث میں ہے بتائیے؟ ارے لائیے حدیث پیش کریے۔ تو پھر 5واں سوال انہوں نے کیا جماعت والوں نے کہ بھئی آپ ایک حدیث لکھا دیں کہ رکوع میں آپ تسبیح جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی حدیث بتائیے۔ تو انہوں نے کہا رکوع میں آپ تسبیح جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم زور سے پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں؟ تو اس امام نے کہا کہ ہماری مرضی، ہم جیسا بھی پڑھیں، ہماری مرضی ہم جیسا بھی پڑھیں۔ تو ابھی تک تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے تھے، اب مرضی پہ آ گئے۔ مرضی کی بات نہیں چلے گی، قرآن اور حدیث بتائیں۔ دیکھیے میں نے آپ سے 6-7 سوالات کیے، 6-7 سوالات میں ایک بھی حدیث اہل حدیث اور غیر مقلد نہیں سنا سکتے۔ یہ پورا کا پورا اہل حدیث اور غیر مقلد فقہ سے لیتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ چاہے وہ شافعی مسلک سے لیں، چاہے وہ حنفی مسلک سے لیں، چاہے وہ حنبلی مسلک سے لیں، چاہے وہ مالکی مذہب سے لیں، یہ مسلک سے یہ ساری چیزیں لیتے ہیں، یہ فقہ کو جو ہے نا عمل کرتے ہیں۔ فقہ کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ بہرحال میرے سے بھی کسی ایک غیر مقلد اور اہل حدیث صاحب کا جو ہے نا موازنہ ہو گیا، وہ آگئے 4-5 لوگوں کو لے کر کے توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ بڑی آسان نہیں ہے یہ بات میں جو میں بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن اور حدیث سے اگر ہم موازنہ کر لیں گے، آج آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ واقعتاً ہم جو ہمارے آبا و اجداد اہل سنت والجماعت رہے ہیں، یہی قرآن اور حدیث سے صحیح اہل حق والا مسئلہ ہے، صحیح اہل حق والا مسئلہ ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور مذہب اور مسلک کی طرف آپ نہ جائیں۔ اہل حدیث کی ایک جماعت آ گئی، علماء کی جماعت، میرے پاس آ کر کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں ہم تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کو واجب سمجھتے ہیں۔ جو تقلید نہ کرے اس کو ہم فاسق سمجھتے ہیں، یعنی گنہگار سمجھتے ہیں۔ تو کیوں ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں، قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ ہمارے لیے تقلید میں آتا ہے اسی کی ہم تقلید کرتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، توجہ کے ساتھ آپ سنیں، قرآن سے دلیل دیں۔ انہوں نے کہا، علماء اہل حدیث نے مجھ سے کہا کہ قرآن سے آپ دلیل پیش کریں کہ تقلید واجب ہے اور ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث، اس کے بغیر تو ہم پھر قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ان کے سوال پر میں نے کہا کہ بھئی آپ قرآن میں سے کسی حصے کو پڑھیں، کہیں سے بھی آپ پڑھیں۔ تو وہ علماء میں سے ایک صاحب نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے کہا کہ میں الحمد نہیں پڑھتا، میں الحمد پڑھوں گا، اور میرے بازو جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ الحمد پڑھیں گے، جس کو جو مرضی آیا پڑھیں گے۔ آپ نے کہاں سے الحمد پڑھا اور وہی صحیح کہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے قاری صاحب سے سنا کہ وہ الحمد پڑھتے ہیں تو میں ان کی مان رہا ہوں۔ میں نے ان سے سوال کیا، یعنی آپ نے اللہ سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ ہے نا، یہ اللہ میاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سنا؟ نہیں سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں، ان کی زبانیاں آپ نے سنا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے کہاں سے پڑھا؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے قاری صاحب سے سنا الحمدو، تو میں نے کہا کہ الحمدو صحیح ہے۔ تو میں نے ان علماء سے کہا کہ بغیر تقلید کے ایک قاری صاحب کی بات مان رہے ہیں، جس کو بہرحال کسی نے نہیں کہا کہ یہ مجتہد ہے یا پھر جو ہے نا ان کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، میں تو ان کی تقلید کر رہا ہوں جس کی ساری امت مسلمہ بلکہ ساری دنیا کے مسلمان جس کو مجتہد سمجھتے ہیں، جس پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، میں اس کو مجتہد کہہ کے اس کا فالوور ہوں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی اور امام احمد بن حنبل۔ اور تم تو یہیں کی بات کر رہے ہو کہ میں قاری صاحب سے سنا اور میں نے فالو کر لیا۔ میں نے کہا دین کے مسائل کی بات تو دور کی بات، اگر تقلید نہ کرے تو الحمدو کا پہلا زبر ہی تم متعین نہیں کر سکتے۔ بغیر تقلید کے سورہ فاتحہ کے الحمدو کے الف کا زبر ثابت نہیں کر سکتے، چلے گئے دین کے مسائل کی بات کرنے کے لیے۔ تقلید کو نہ ماننے والا یہ ایک جھانسا ہے صرف۔ بہرحال یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تقلید کو مانے بغیر صرف حدیث کو لے کر کے سارے دین کے اوپر بات کر لیں گے۔ نماز نہیں سکھا سکتے، نماز۔ بہرحال میرے اپنے ایسے بھائی یہاں پر بھی موجود ہوں گے جو غیر مقلد اور اہل حدیث ہوں گے، میں دل و جان سے بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ یہ سوالات کرنا چاہتا ہوں ان سے، آج نہیں قیامت کی صبح تک اس کا جواب دے دیں حدیث سے، قرآن سے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سوالات کیے۔ کیا سوال میں نے کیا؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اکیلی نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں کیسے ٹھہروں گا؟ حدیث سنا دیں۔ تکبیر میں کہہ رہا ہوں، حدیث کے اوپر بات ہوگی، کوئی اور بات نہیں ہوگی، واللہ نہیں بات ہوگی، قرآن اور حدیث۔ بھئی آپ کے پاس دلیل قرآن اور حدیث ہے تو قرآن اور حدیث سے ہی آپ بتائیں، آپ فقہ کو چھوڑ دیں، فقہ کو ہم مانتے ہیں، ہم تو آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے الف کے زبر کا بھی جواب دیں گے اور نماز بھی پوری بتائیں گے، کیونکہ کامل دین ہمارے پاس ہے۔ آپ 4 مسائل نہ بتائیں، صرف رفع دین، آمین بالجہر اور خلف الامام سورہ فاتحہ اور نماز کے بعد دعا جو امام صاحب کرتے ہیں غیر مقلد نہیں کرتے ہیں، یہ 4 مسائل کا ہم بھی جواب دیں گے آپ کو حدیث سے، قرآن سے۔ یہ 4 مسائل کے اوپر بھی وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میں جو مسائل بتا رہا ہوں احادیث میں دکھا دیں، آج میں اہل حدیث ہونے کے لیے تیار۔ تو ان نوجوان بچوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں، ان نوجوانوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں، جب آپ کے پاس کوئی اہل حدیث اور غیر مقلد یہ بات لے کر آئے کہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، میں اس کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ روزانہ ایک صاحب ان کے پاس آ جا رہے ہیں، ہاتھ بن کے ٹھہر رہے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا سوال کا جواب ہے؟ تو سوال یہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے حبیب نے رفع دین سے نماز میں کہاں پر منع کیا ہے؟ رفع دین جو نماز میں کرتے ہیں نا، کہاں پر منع کیا ہے؟ ایک حدیث دکھا دے، میں کل سے اہل سنت والجماعت بننے کے لیے تیار ہوں۔ کسی غیر مقلد اور اہل حدیث نے بار بار ایک نوجوان کو ستانا شروع کر دیا، تو وہ میرے پاس آ گئے کہ بھئی ہمیں اس طریقے کا سوال ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک ہی مرتبہ بات کر لو، بار بار بھی بات کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کیا جواب دوں؟ تو جواب یہ ہے، میں نے ان کو بتایا کہ جواب یہ ہے کہ بھئی وہ سوال کر رہے منع کا، حدیث میں آپ بتائیں رفع دین کو منع کرنے کا۔ بھئی منع کی حدیث اس وقت آئے گی جب کہ آپ مجھے حکم کی حدیث بتا دیں گے۔ توجہ دیں، میں نے کہا کہ ان صاحب سے یہ سوال کرنا کہ رفع دین کے اوپر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہو، ایک حدیث مجھے بتا دیں، میں بھی کل سے اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ میں بولا اتنا نسخہ کافی نہیں ہوگا، ابھی اور تھوڑا سا دینا ہے۔ بھئی منع کی حدیث تو حکم کی حدیث کے خلاف آئے گی نا، آپ سمجھ رہے ہیں، میں اردو ہی میں بتا رہا ہوں، سمجھیں، سب سمجھیں، آج نہیں کل پھر جو ہے نا فتنے میں پھنس جائیں گے تو پھر بہرحال مشکل ہوگی۔ اسی وجہ سے میں یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ فرق باطلہ کے لوگ اگر آپ کو ستانے کے لیے آئیں گے تو یہ میرے سوالات ذہن میں رکھنا۔ جب کبھی آپ کو سوال ذہن میں نہ آئے، مفتی صاحب نے کیا سوال کیا تھا، مفتی زاہد آفیشیل کھول لینا، وہاں پر آپ کو بیان مل جائے گا اور یہ سوالات آپ کو مل جائیں گے۔ تو حکم منع کی حدیث کے بالمقابل حکم کی حدیث آئے گی، تو میں نے وہ صاحب سے سوال کرنے کا حکم دیا کہ بھئی آپ حکم کہاں پر دیا ہے رفع دین کا، وہ بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میرے سوال کا جواب لاؤ۔ تو میں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب لاؤ، بھئی سوال کا جواب ہی دینا ضروری نہیں ہے، میرے سوال کا جواب لاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی میرا سوال،
تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرا سوال، میں نے دونوں سوال کو سائڈ پہ رکھو، آپ کبھی قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیے، آپ اگر رفع دین کرتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے، آپ کرنے کا ثبوت بتا دیں حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ترک کرنے کی حدیث بتا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے رفع دین کیا ہے، ہاں کیا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، میں بخاری شریف ہی میں روایت بتا دوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین ترک کر دیا، چھوڑ دیا، برابر ہو گیا مسئلہ برابر ہو گیا۔ دونوں احادیث ہے۔ منع کہاں پر کیا ہے اس طریقے سے بتانا، اس طریقے سے دھوکے میں نہ آئے۔ بہرحال وقت اوپر ہو گیا ہے، 1 منٹ بھی آپ کا یہاں سے نہیں لے سکتے کیونکہ وقت اوپر ہو گیا۔ رہی بات اور بھی کچھ کتابوں کی، بہشتی زیور کچھ حضرات لے کر کے پھرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ دیکھو بہشتی زیور ہے، اس میں کچھ سوالات مجھے ہیں، اس کے جواب دیں، تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اہل سنت والجماعت کامل ترین مذہب ہے۔ پہلا سوال، اگر کوئی بہشتی زیور لے کر آ جائے آپ کے پاس تو اس سے یہ کرو کہ بھئی بہشتی زیور میں 3000 سوالات ہیں، آپ کو پوری بہشتی زیور پہ اشکال ہے یا پھر تھوڑی بہشتی زیور پہ؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں 2-4 سوال، 8-10 سوال ہے، ہمیں پوری بہشتی زیور پہ نہیں ہے۔ لے کر کے پھر رہے ہیں بعض لوگ، بعض نوجوانوں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کا جواب نہیں دیتے۔ میں آئینہ بتا رہا ہوں، توجہ دیں۔ بہشتی زیور بہت زبردست کتاب ہے، مسائل کی بہترین کتاب۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی کتاب لکھی احکام القرآن، قرآن کے دلائل کے ساتھ مسائل کو لکھا۔ عوام الناس کے لیے نہیں تھی، علماء کے لیے تھی۔ آپ نے دوسری کتاب لکھ لی اعلاء السنن، احادیث سے سارے مسائل کے جوابات دیے، یہ بھی علماء کے لیے تھی اور لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ آپ کے سامنے ایک بات آئی کہ بھئی عوام الناس کے لیے بھی مسائل کی کوئی کتاب آئے جس میں کوئی دلیل نہ ہو، صاف صحیح کتاب ہو، تو آپ نے بہشتی زیور لکھی۔ قرآن کے دلائل احکام القرآن میں، حدیث کے دلائل اعلاء السنن میں، اور بغیر قرآن اور حدیث کے دلائل کے بہشتی زیور آپ نے لکھی۔ یہ اہل حدیث اور جو ہے نا غیر مقلد کتاب کو لے کر آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل والی کتاب ہے یہ، اور یہ ایک حنفیوں کی اور جو ہے نا یہ ایک فلاں مسلک کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، یہ بغیر دلائل کے۔ آپ کو کون سی کتاب ہونا؟ تو عام آدمی یوں کہے گا کہ بھئی ہم کو تو دلیل والی کتاب ہونا، بغیر دلیل والی نہیں۔ یہ دھوکہ دینے کا ایک جھانسا، ایک طریقہ کار ہے۔ پوری بات کرنے والے کبھی بھی جو ہے نا امانت دار ہوتے ہیں، آدھی بات کرنے والے ادھورے ہوتے ہیں۔ آدھی بات کرنے والوں کی بات نہ سنیں، پوری بات کریں۔ تو بہرحال سوالات تو بہت سارے ہیں بہشتی زیور کے اوپر۔ میں ایک بات یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ بہشتی زیور اگر کتاب لائیں، کتاب پڑھیں اس کو، دیکھیے اگر چند سوالات اس کے اندر ہے تو بھئی جو شروع سے 10 صفحات 12 صفحات 100 صفحات کو چھوڑ کے آپ پہنچ گئے 104 نمبر صفحے پہ، یہ سوال پہ مجھے اشکال ہے، تو آپ یہ سوال کریں کہ یہ جو 104 صفحے ہیں اس کو آپ قرآن اور حدیث کے موافق سمجھتے ہیں یا پھر نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر ہاں سمجھتے ہیں تو ایک مسئلے پر ہمیں اس بات کو لکھ کر دے کہ یہ قرآن حدیث کے موافق ہے، پھر آئے گا 104 نمبر کے صفحے کی بات، پھر آئے گی بات 104 نمبر صفحے کی بات۔ میرے ذہن میں تو یہ بھی تھا کہ چند سوالات کو جو لوگ اچھالتے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو میں دوں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس کے جوابات میں دوں۔ جب آپ جوابات سنیں گے قرآن اور حدیث کی دلیل سے بہشتی زیور کے اوپر تو آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ لوگوں نے کتنی محنتیں کی دین کے اوپر، چند رٹے رٹائے سوالات کو لا کر کے نوجوان حضرات کو دھوکے میں ڈالنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں توڑ پیدا کرنا ہے، اور آپ اس بات کو غور کریں، یہ کرسی بھی توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ذمہ داری میری ہے کہ میں لوگوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کروں، اتفاق اور اتحاد پیدا کروں۔ آج کا یہ میرا بیان ان اہل حدیث اور غیر مقلدین کے اوپر تھا جو ہمارے نوجوانوں کو ستا رہے ہیں، جو زبردستی کے جھانسے میں جو ہے نا لا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتاؤ یہ کہاں پر منع ہے، یہ کہاں پر ہے، یہ کہاں پر ہے۔ چند رٹے رٹائے 4 سوالات کو لا کے ہمارے پاس، ہم کو نہیں معلوم ہے صلاحیت آپ کے پاس کتنی ہے، آپ ان کے ساتھ برابر بات کریں کہ میں اکیلے نماز پڑھا ہوں، جماعت میں بات کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ 6 سوالات پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ میں اکیلے نماز پڑھا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں جو تکبیر کہہ رہا ہوں، تکبیر تحریمہ ہے نا، اللہ اکبر، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ کبھی آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ حدیث پیش کرو، حدیث لاؤ۔ آپ فقہ کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ حدیث پیش کریے، قرآن کی آیت پیش کریے۔
دوسرا سوال، نماز میں کیسے ٹھہروں؟ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت میں بعد میں ٹھہروں گا نا، کہ اس کا پیر اس کے ساتھ مل جائے، اس کا پیر اس کے ساتھ مل جائے، کہیں بیچ میں شیطان آ کے نہ ٹھہر جائے۔ شیطان بھی اتنا شریف ہوتا تو بہت اچھا تھا کہ نماز بھی پڑھ لے رہا، بہت اچھا تھا، بیچ میں آ کے ٹھہر جائے گا۔ اللہ کی پناہ، دیکھیے باپ کے ساتھ بھی کوئی ٹھہرے تو پیر ملا کر کے ادب کے ساتھ ٹھہرے گا، یہاں تو اللہ کے ساتھ ٹھہر رہے ہیں۔ اس طریقے سے حدیث بتائیں بھائی، حدیث پیش کریں، کوئی اور بات نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، حدیث پیش کریں۔ تیسرا سوال، یہ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، امام صاحب زور سے کہیں گے اور مقتدی آہستہ؟ بھائی غیر مقلد کے آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر بھی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب اللہ اکبر رکعت باندھ رہے ہیں، مقتدی سب اللہ اکبر آہستہ کہہ رہے ہیں۔ حدیث پیش کرو لاؤ کہ مقتدی آہستہ کہیں اور امام صاحب زور سے کہیں۔ تیسرا سوال، 6 رکعت ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور باقی 17 رکعت میں سے 6 رکعت میں آمین بالجہر کر رہے ہیں، زور سے آمین 6 رکعت میں، باقی کی پوری رکعتوں میں آمین آہستہ کہہ رہے ہیں، برابر ہے نا؟ ارے آپ کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں نا غیر مقلد اور اہل حدیث نماز، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 6 رکعت میں جس میں سورہ فاتحہ اور زور سے پڑھی جا رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں آمین، ٹھیک ہے، باقی کے 11 رکعت میں کیوں آہستہ پڑھ رہے ہیں؟ حدیث لاؤ حدیث کہاں پر ہے؟ فقہ کے بغیر جواب نہیں دے سکتے تو پھر کیوں دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو؟ سبحان ربی العظیم رکوع میں آہستہ پڑھ رہے ہیں، کہاں ہے؟ حدیث لاؤ۔ سجدے میں آہستہ پڑھ رہے ہیں، کہاں ہے؟ حدیث لاؤ۔ حدیث بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے متعلق خود فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے بعد میں، اشارہ کیا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اشارہ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے آئیں گے 300 لوگ پیدا ہوئے تھے جو کہ مجتہد تھے، مجتہد دین میں اجتہاد کرنے والے، کوشش کرنے والے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا، جو میں نے حدیث سنایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو آج کا یہ بیان بہرحال چیلنج ہے، بچہ بھی اس آسان نسخے کو لے کر کے ان سے بات کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے یہ جوابات سکھائے، اس کے بعد یوں کہتے ہیں وہ نوجوان مجھ سے کہ مفتی صاحب جب سے میں نے یہ سوالات سنے آپ سے، تو اس دن سے جب میں سوال کر رہا ہوں ان سے، آج تک تو وہ میرے پیچھے پھر رہے تھے، اس کے بعد سے تو میں ان کے پیچھے پھرتا ہوں کہ مجھے اہل حدیث بنا لو، مجھے نماز سکھا لو۔ وہ کبھی نہیں سکھا رہے ہیں مجھے، بھاگ جا رہے ہیں دیکھ کے، یہ گلی میں سے دیکھ کے وہ گلی میں بھاگ جا رہے ہیں، مجھے نماز نہیں سکھاتے، گالی دے رہے ہیں مجھے۔ گالی کی بات نہیں ہے بھائی، حدیث کی بات ہے، حدیث میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ہو۔ اب اگر میں آپ کو بہت عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ میرے اہل حدیث اور غیر مقلدین بھائی سے میں کہوں گا کہ میرے سوالات کو لے کے پھر وہ اپنے علماء کے پاس ہی جائیں گے، کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے۔ دیکھو آپ وہ تقلید کر رہے ہیں یا پھر نہیں، قرآن میں تلاش کرو نا، حدیث میں تلاش کرو، وہ کہاں پر لے کے جائیں گے؟ پروپیگنڈا کریں گے پہلے اور جائیں گے ان کے عالم دین کے پاس، وہ بول دے تو مان لیں گے، یہاں پر ائمہ مجتہدین کہہ رہے ہیں تو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔